السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، اپواس کے اس 5ویں پاٹھ میں آج ہم یہ جانیں گے کہ برت ارتھات اپواس یا روزے کی سنتیں کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں سنت ہیں، اتم ہیں، افضل ہیں، ہمیں روزے کی اوستھا میں رمضان کے موسم میں ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اس میں سروپرتھم یہ ہے سحری کرنا۔ یہ ایسی سنتیں ہیں میرے بھائیوں جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریرت کیا ہے، ہمیں پروتساہت کیا ہے، ہمیں اس پر ابھارا ہے، رغبت دلائی ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سحری کرنا۔ سحری کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم لوگ سحری کھاؤ۔ سحری کسے بولتے ہیں؟ طلوع فجر سے پہلے، یعنی فجر کی اذان ہونے سے پہلے جو کچھ کھا پی لیتے ہیں اسی کو سحری بولتے ہیں۔ سحری کھانا چاہیے، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی چیز کیوں نہ ہو، انسان کو کھا لینا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سحری یہ کھانے میں دیر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس 12 بجے کھا کے سو جائے، نہیں، دیر کریں، یعنی آخری ٹائم میں، مگر اتنی بھی دیر نہ ہو کہ فجر کی اذان ہو جائے، نہیں، آخری ٹائم میں جو ہے سحری کھائیں، فجر کی اذان سے پہلے پہلے کھائیں۔ اگر آدمی کھا رہا تھا سحری اور فجر کی اذان ہونے لگی تو اگر اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے تو اس کو پورا کر سکتا ہے، مگر یہ نہ کہ آدمی جان بوجھ کر کے عادت بنا لے کہ اذان ہوتی رہے پھر بھی ہم کھا لیں گے، 2 گھونٹ پانی پی لیں گے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے اذان شروع ہوتی جلدی سے پانی پینا شروع کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ پہلے ہی آپ ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، اگر کوئی بھی کوئی مشکل نہیں، پریشانی نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ پہلے ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، پہلے پورا کر لیں۔ ہاں کبھی ایسا ہو جائے بائی چانس تو آپ اذان ہونے تک بھی جو ہے اپنے سحری کو پورا کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو سحری کرنے میں دیری کرنی چاہیے اور افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور، میرے سمودائے کے لوگ، میرے امتی ہمیشہ سدائیں انتی اور پرگتی میں ہوں گے، بھلائی میں ہوں گے، اچھائی میں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک یہ لوگ سحری کرنے میں دیر کریں گے اور افطار کرنے میں جلدی کریں گے، افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اسی وجہ سے جب یہ پرمانت ہو جائے کہ سوریاست ہو گیا ہے تو اکارن بنا کسی کارن ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ولمب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ افطار کر لینی چاہیے۔ افطار کے لیے ہم رطب کھجور یعنی آدھا پکا اور آدھا کچا کھجور اگر ملے سب سے اتم ہے، اگر یہ نہیں تو کوئی بھی کھجور یہ سب سے اتم پھل ہے، اس سے ہم افطار کریں۔ اور اگر نہیں مل رہا ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز یا پانی یا جو چیز بھی پریاپت ہے اس سے ہم افطار کر سکتے ہیں۔ افطار کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے، اور جو دوسری دعائیں لوگ پڑھتے ہیں صحیح حدیث سے پرمانت ہے، بسم اللہ کر کے آپ افطار کیجئے۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے افطار کے بعد جو میں نے کل دعا بتایا تھا ذهب الدم وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی میں نے کیا بتایا تھا کہ افطار کے ٹائم میں بندے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس ٹائم میں، اس سمے میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو، اپنے بھکت کی دعا کو ضرور سویکار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الصائم ودعوت المظلوم ودعوت المسافر، ارتھات 3 دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اوشی سویکار کرتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ سویکار کر لیتا ہے۔ اس میں سروپرتم برت دھاری یعنی اپواس میں رہنے والے روزے دار ویکتی کی دعا، دوسرے نمبر پہ مظلوم یعنی پیڑت جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جو پیڑت ویکتی ہے اس کی دعا، اور تیسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں یاتری ویکتی، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو افطار کے ٹائم میں خصوصی طور پہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ لوگ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کے بیرتھ کاموں میں اپنا ٹائم پاس کر دیتے، نہیں، ہمیں اللہ کے یاد میں اور اللہ سے دعا کرنے کے ٹائم میں اپنے اس سمے کو گزارنے کا پریاس کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اسی طرح سے ایک بات اس میں اور ہے، رمضان کے مہینے میں دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ سنت ہے، فرض تو پڑھتے ہیں، فرض کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بھی دھیان ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ویکتی رمضان کے مہینہ میں ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، پنیہ کا آشا اور کامنا کرتے ہوئے قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سارے چھوٹے پاپوں کو क्षमा کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں تراویح کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ کوشش کریں امام کے ساتھ مسجد میں اپستھت ہو کر کے نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع امامہ حتی ینصرف کتب له قیام اللیل، جو ویکتی مسجد میں اپستھت ہو کر کے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، چاہے اس میں آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ لگے، پھر جو ہے وہ واپس اپنے گھر میں جا کر کے اپنے بستر میں آرام سے سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا پنیہ پردان کر دیتا ہے۔
اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہم ضرور تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، اور اس طرح سے رمضان کے مہینے میں خوب زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں، توبہ اور استغفار کریں، نیک کام کرنے کی کوشش کریں، ستکرم کریں، برے کاموں سے، دشکرم سے، جو غلط کام ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اس مہینے میں خوب زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ، رمضان ہی میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک اچھر پڑھیں گے آپ، ایک لفظ پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گے۔ تو قرآن کی بھی تلاوت کا اہتمام ہم کو رمضان میں کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دان پنیہ بھی اس مہینے میں کریں، خاص طور سے جو رمضان کے انتم دنوں میں صدقہ فطر ہے، ہر گھر میں جتنے بھی ویکتی ہیں ہر ایک کی طرف سے نکالنا پڑتا ہے صدقہ فطر، ایک سا جس کا تقریباً 3.25 کلو ہوتا ہے غلہ، وہ ضرور نکالیں، یہ تب اور افضل ہے، بلکہ یہ صدقہ فطر تو فرض ہے، نکالنا ضروری ہے عید کی نماز سے پہلے، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں نے کیا بتایا کہ رمضان میں تراویح کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ تراویح کی نماز یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا سمے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک، یعنی فجر کی اذان تک رہتا ہے، رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں جو سنت رکعتیں ہیں وہ ٹوٹل 11 ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت ہیں، 11 رکعت، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، ملا کے 11 رکعت۔ ہاں آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی آپتی نہیں ہے، 8 سے لے کر کے 20 تک پڑھیں، اس سے بھی زیادہ پڑھیں، نفل نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا فائدہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پرمانت ہے وہ ہے 8 رکعت۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ رکعت پڑھتے ہیں، لیکن اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، اور بھی دعائیں جو ہے رکوع سے اٹھنے کی دعا، دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا، وہ سب پڑھتے نہیں ہیں، جلدی جلدی پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز بھی بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ لمبی لمبی کر کے پڑھا کرتے تھے، یہ افضل ہے، یہ اتم ہے، اس میں نمرتا پوروک، شانتی پوروک ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اگر جلدی کریں گے تو ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، دوسری نماز سے پڑھنے سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی میں ایک بات اور دھیان دیں کہ اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، سرکشا کا ویوستھا ہے، اگر مہیلاؤں کے لیے مسجد جا سکتی ہیں، وہاں پہ ان کے آتم سمان میں کوئی خطرہ نہیں ہو رہا ہے، سرکشا کا انتظام کیا گیا ہے، اس کا ویوستھا ہے، تو میرے بھائیوں وہ بھی مسجد میں اپستھت ہو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں تراویح کی، اور اگر ایسا کوئی ویوستھا نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے۔ تو سنکشپ میں ہم نے یہ ساری باتیں سیکھی، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، میں نے کیا بتایا کہ عورتیں جائیں گی مگر پردے میں رہیں گی، اگر پردہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔